الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پورا قرآن مجید دیا کہ ہدی للمتقین۔ یہ قرآن مجید کے اتارا تو گیا تمام انسانیت کے لیے، لیکن اس سے فائدہ کون اٹھائیں گے؟ متقی لوگ۔ اب جو قرآن مجید سے جو فائدہ اٹھا سکتے تھے لوگ اور جو نہیں فائدہ اٹھا سکتے تھے، ان کا مکمل جو ہے بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اب پوری انسانیت کو خطاب کیا ہے۔ یا ایہا الناس، یا حرف ندا ہے، اے معنی ہوتا ہے، اور ایہا بھی پکارنے کے لیے آتا ہے، لیکن آتا کس سے پہلے؟ جب الف لام جس کے لگا ہو اس کے شروع میں اس سے پہلے آتا ہے، اور یا اور الف لام جو لگا ہوتا ہے اس کے درمیان فصل کرنے کے لیے آتا ہے، اور معنی اس کا بھی ہی ہوتا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو۔ لوگ جو ہیں وہ مذکر ہوں، مؤنث ہوں، واحد ہوں، جمع ہوں، سب کو خطاب کیا گیا، وہ کالے ہوں، گورے ہوں، سب کو۔ اے لوگو، عبدو لفظ کس سے؟ عین با دال، اس کا روٹ ورڈ ہے عبادت کرو۔ عبدو، عبادت کرو۔ عبادت کیا ہوتا ہے؟ کمال درجے کی محبت، کمال درجے کی عاجزی اور کمال درجے کی تعظیم عبادت میں شامل ہے۔ عبدو، عبادت کرو۔ ربکم، یہ لفظ رب تو ہمارا ہی لفظ تھا جو ہم بولتے ہیں، تو یہ حاضر کی ضمیریں ہیں، یہ اچھی طرح یاد کر لینی ہے، چونکہ ہر آیت دوسری تیسری آیت میں کبھی غائب کی آئیں گی اور کبھی حاضر کی ضمیریں آ جائیں گی۔ کاف کے اوپر زبر ہو تو کا، تجھ ایک مذکر کا، کاف کے نیچے زیر ہو تجھ ایک مؤنث کا، کما، تم دو مذکر دو مؤنث یا ایک جمع ایک مذکر ایک مؤنث کا، قوم تم سب مذکروں کا، اور کنہ تم سب مؤنث کا۔ رب تو ہمارے، ربکا تجھ ایک مذکر کا رب، ربکی تجھ ایک مؤنث کا رب، ربکما تم دونوں کا رب، ربکم تم سب کا رب، ربکن تم سب مؤنثوں کا رب، لیکن قوم کے اندر ہی مؤنثیں بھی خود شامل ہو جاتی ہیں۔ تو ربکم، رب تمہارا، الذی، الذی ہم نے پہلے دن ہی پڑھا دیا تھا، الذین جو سب لوگ، الذی جو ایک شخص، یہ اس میں موصول ہے، اور اللتی جو ایک مؤنث، الذی جس نے خالقکم، خالقہ، اب خالقہ تو ہمارا ہی اردو میں لفظ تھا، خالقہ ہوتا ہے عدم سے وجود میں لانا، خالقہ کا تجھ ایک مذکر کو پیدا کیا، خالق کی تجھ ایک مؤنث کو پیدا کیا، خالقکما تم دونوں کو پیدا کیا، یہاں ہے خالقکم تم سب کو پیدا کیا، والذین واو اور الذین جو سب لوگ، من اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے، من سے قبلکم، قبل بھی اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے، تو یہ تو ہمارا ہی لفظ تھا، قبلکم تم سب سے پہلے، لعلکم یہ بھی ہم لیت و لال کرنا ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں، لعلہ عربی میں مشبہ بالفعل ہوتا ہے، اور یہ لعلہ جو ہے کبھی یہ شاید کے معنی میں آتا ہے اور کبھی تاکہ کے معنی میں آتا ہے اور کبھی امید کے لیے آتا ہے، جب اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو امید کے لیے آتا ہے۔ لعلکم شاید کہ تم، تتقون، تتقون لفظ کس سے ہے؟ تقوی سے، اس کا مادہ کیا ہے؟ روٹ ورڈ واقعہ، وقایا ہوتا ہے بچنا اور بچانا، انجام کو مد نظر رکھ کر بچنا، تتقون تاکہ تم بچ جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پھر دیکھ لیتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، اے مذکر لوگو، اے مؤنث لوگو، اے جمع، اے واحد، اے مشرق کے رہنے والو، اے مغرب کے رہنے والو، وہ گورے ہوں وہ کالے ہوں، سب کو خطاب کیا گیا، اے لوگو عبدو عبادت کرو، عبادت کرو پوری عاجزی کے ساتھ اور پوری محبت اور تعظیم کے ساتھ عبادت کرو۔ ربکم رب ہے تمہارا، یعنی وہ رب کسی
اور کا نہیں ہے، تمہارا اپنا رب ہے۔ کن کہہ کے یہ جو ہے تصور دلایا گیا محبت کے طور پر کہ وہ تمہارا اپنا رب ہے۔ الذی، وہ ذات، کیوں عبادت کرو کہ وہ رب تمہارا ہے، الذی جس نے خلقکم، تم کو پیدا کیا ہے۔ جب پیدا اس نے کیا ہے تو عبادت بھی اسی کے کرو۔ خلقکم، عدم میں سے وجود میں لایا وہ، تو جو ہے اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہ تھے تم، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ دہر کے اندر جو ہے وہ فرمایا ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ کیا ایک ایسا زمانہ نہیں گزرا جس وقت جو ہے تم کوئی قابل ذکر انسان، کوئی قابل ذکر چیز بھی نہ تھا۔ ایک لمبا زمانہ ایسا گزرا ہے، اب ہم اپنی عمر کے حساب سے بھی لگا لیں تو آج سے 50 60 70 سال پہلے کہاں تھے ہم، تو کہاں سے جو ہے ہم آئے؟ یہ اللہ نے ایک طریقہ بنایا، اور کہاں سے فصل گندم کھائی، کہیں سے گوشت کھایا، اور کہیں سے جو ہے نباتات۔ تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، عدم سے وجود میں لے کر آیا، اور کس لیے؟ کوئی چیز نہ تھے، اس لیے کہ جو ہے ملے جلے نطفے سے تمہیں پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے اللہ تعالیٰ، اور فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، تمہیں ہوش گوش والا انسان۔ یہ صرف نہیں ہے کہ کان دے دیے اور دماغ دے دیا اور سر دے دیا، نہیں، تمہیں ہوش گوش والا، سوچنے سمجھنے والا انسان بنایا۔ خَلَقَكُم، پیدا کیا تم کو، اور صرف تمہیں کو پیدا نہیں کیا، وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُم، جو تم سے پہلے لوگ ہو گزرے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی سب کو اس نے پیدا کیا، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم جو ہے پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ بچ جاؤ، دنیا کے اندر بھی تم صحیح زندگی گزارنے والے اور اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤ، اور آخرت میں اللہ کے عذاب اور جہنم سے جو ہے جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ پھر دیکھ لیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدو، عبادت کرو، ربکم الذی، رب تمہارا، الذی جس نے خلقکم، پیدا کیا تم کو، عدم سے وجود میں لایا تم کو، والذین، اور ان لوگوں کو جو من قبلکم، تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت، یہ ساری کیٹیگریز انسانوں کی بتانے کے بعد کہ کون قرآن سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور کون نہیں اٹھا سکتا، تو اب پوری انسانیت کو خطاب فرمایا ہے کہ اے لوگو، تم جو ہے اپنے رب کی عبادت کرو، کسی اور کی نہ کرو۔ کیوں؟ پیدا جس نے کیا، عبادت بھی اسی کا حق ہے۔ جب پیدا کرنے میں کسی اور کا عمل دخل نہیں ہے تو پھر عبادت کسی اور کی کیوں ہو؟ اسی کی عبادت کرو۔ تو اس نے تمہیں پیدا کیا جب تم کوئی چیز بھی نہ تھے، اس سے تمہیں جو ہے وہ بنا دیا، تو پھر صرف تمہیں نہیں بنایا، تم سے پہلے بھی جتنے ہو گزرے ہیں ان کو بھی اسی نے بنایا ہے، تاکہ دنیا کے اندر بھی تم اللہ کی نافرمانی سے اور غلط رویوں سے بچ جاؤ، اور آخرت میں اللہ کے غضب سے اور جہنم کے عذاب سے بچ جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ انسانوں کو، دیکھو، اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی چیز کو کوئی بھی آدمی جو ہے اس کو ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ لوگ جہنم میں جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے نبی بھیجے اور کتابیں بھیجی تاکہ یہ انسان میری جنت میں آ جائے، اور جنت بنائی بھی انسان کے لیے ہے۔ اور اگر وہ نافرمانی کرے تو پھر وہ خود جو ہے اللہ تعالیٰ کی سزا کا مستحق اپنے آپ کو خود بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری جنت میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔